کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ فلسطین کی گلیوں میں بہتا ہوا خون اور بیت المقدس پہ چڑھتے ہوئے اسرائیلی جھنڈے اور خاموش ہوتی ہوئی امت، یہ صرف ظلم نہیں ہے بلکہ یہ دجال کے آنے کی تیاری ہے۔ یہ وہ بڑی نشانی ہے جس کا ظہور قرب قیامت کے وقت ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اطلاع دی اور خبردار کیا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا جو قرب قیامت سے پہلے رونما ہوگا۔ اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ یہودی اس کے لیے پوری تیاریاں کر رہے ہیں، اس کی آمد کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے۔ یہ تمام علامتیں آج ہمیں خبردار کر رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ سو رہی ہے۔ اگر آپ یہودیوں کی ہسٹری اور ان کی فیبریکیٹڈ بک جو تورات ہے اس کو دیکھیں تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ نیل سے لے کے فرات تک جتنی بھی سرزمین ہے اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت تمہیں عطا کر دی گئی ہے، اور ان کے تصورات کے مطابق یہ وہ سرزمین ہے جہاں ان کا مسیح حکمرانی اور بادشاہت کرے گا۔ اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ اپنی امت کو خبردار کیا اور بتایا کہ وہ دجال ہوگا جو جھوٹا مسیح ہوگا، جو فتنے کا بادشاہ ہوگا اور جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور لوگ اس پہ ایمان لائیں گے اور وہ دنیا کو فریب میں ڈالے گا اور دھوکہ دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس کے لیے پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے دن و رات کاوشیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ فلسطین صرف ان کی ابتدائی منزل ہے، جہاں سے صرف آغاز ہے۔ کیا یہ بات آج سے پہلے آپ نے سنی کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے اسرائیل کھدائیاں کر رہا ہے اور اس نے لمبی ٹنلز بنا رکھی ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہیکل سلیمانی کے آثار تلاش کر رہے ہیں؟ اور اس بات پہ یونیسکو اور OIC نے بھی اس کی مذمت کی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، and you are not allowed to do all that things۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کوئی خاص ایکشن نہیں لے سکتی، اور نہ جانے کیوں یوں لگتا ہے کہ یہودیوں نے انہیں جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی وہاں پہ ٹنلز اور وہاں پہ کھدائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں نے جو تھرڈ ٹیمپل کی منصوبہ بنا رکھا ہے اس منصوبے کو وہیں پہ پورا کرنا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق دجال کا ظہور بھی وہیں سے ہوگا اور وہیں پہ وہ حکومت کرے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس فتنے کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، اور دائیں بائیں وہ ہر طرف فتنہ پھیلائے گا، اور اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ اور محققین کے نزدیک یہ شام اور عراق کے بارے میں جو ذکر کیا کہ اس کے درمیان سے اس کا ظہور ہوگا، ان کے نزدیک یہ مشرقی وسطی ہے جہاں سے اس کا نزول ہوگا۔ اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے اور اس پہ سٹڈی کی جائے تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ان علاقوں میں پاکستان، ایران اور افغانستان کے کچھ علاقے شامل ہیں جہاں سے یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ دجال نکلے گا اور اس کا ظہور ہوگا۔ اور آپ ایک بات پہ غور کریں کہ آج فلسطین، عراق اور شام سب ایک آگ میں جل رہے ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ اور آپ ایک بات پہ غور کریں کہ آج جو موبائل ہم یوز کرتے ہیں اس موبائل کے سوشل ایپس اور سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں اور اس کا جو الگوریدم ہے تو موسٹلی آپ کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کو دنیا میں اور زیادہ مشغول کرتی ہیں، اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کرنسی، آپ کی زندگی کو باقی زندگیوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک ایسی سوچ دی جاتی ہے جس سوچ کے ذریعے آپ کو احساس کمتری ہوتی ہے کہ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں۔ اور اگر آپ یوتھ کو موسٹلی دیکھیں تو ان کا دماغ اس قدر موڈیفائی کر دیا گیا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی میں یہ تمام کمپلیکسٹیز ڈال دی گئی ہیں کہ تمہیں صرف دین میں ایک باؤنڈریز میں قید کر دیا گیا ہے، اور ایسی برین واشنگ ہو رہی ہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یوتھ اس کا اینڈ ریزلٹ ہیں۔ یہ تمام کا تمام اگر آپ غور کریں تو دجالی نظام کے ماتحت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے تم سورہ کاف پڑھا کرو۔ اس بات سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ کس قدر بڑا یہ فتنہ ہوگا، کہ جس فتنے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رونے لگی، جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اس دور میں آ گیا تو میں تم تمام کی طرف سے اس کے لیے کافی ہوں گا، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہوگا جو آپ کی آنکھوں اور آپ کے ذہنوں کو ایسے ہپنوٹائز کرے گا کہ آپ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی لیے آگاہ کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا دجال سے مقابلہ ہو جائے یا آمنا سامنا ہو جائے تو اس سے راہ پھیر لینا، اس کے آمنے سامنے نہ ہونا، کیونکہ اس قدر بڑا فتنہ ہوگا کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔
آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دجالی پروگرامز ہیں، جتنے بھی ایلومیناٹی گینگز ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آج اگر آپ جھوٹ کو دیکھیں کہ جھوٹ کو سوشل میڈیا پہ اس قدر دہرایا جاتا ہے اور اس قدر اس کو فیم ملتی ہے کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں تو سود کو ترقی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ سود کے بغیر تم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، اور بے حیائی کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، اور مینٹیلٹی اس طرح بنائی گئی ہے کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم یہ فیشن نہیں کریں گے تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گے یا اولڈ سکول کانسیپٹس کے لگیں گے، اور لوگ ہمیں یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی پرانے دور کا ہے۔ کیا یہ دجال کا فطرہ نہیں ہے؟ کیا یہ وہی اندھیری رات کے فتنے نہیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ انسان دن کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر وہ شام کو مومن ہوگا تو دن کو وہ کافر ہوگا۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا وہ وقت آ نہیں چکا کہ وہ تمہاری روح کو مارے گا اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ کس قدر بڑا جال تمہارے اوپر پھینکا گیا اور کیسے تمہارے ذہن پہ قابو پایا گیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہود سے جنگ نہ کر لو۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کی یہودیوں سے جنگ اور مسلمانوں کا مسلسل خاموش رہنا اور اسرائیل کا غرور اور دیگر علامتیں جو قرب قیامت کی ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں، جن میں جھوٹے نبیوں کا ظہور، قتل و غارت کا عام ہونا، اور ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے چرواہے ان کا بڑی بڑی عمارتوں کا بنانا اور ان کا دنیا میں غافل ہو جانا اور کھو جانا، وہ تمام چیزیں آج نظر آ رہی ہیں۔ اور وقت میں برکت کا اٹھ جانا اور وقت کا تیزی سے گزرنا اور علم کا اٹھا لینا اور بے عمل لوگوں کو اپنا امام بنا لینا، یہ تمام باتیں آج رائج ہو چکی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں تو یہ تمام باتیں آپ کو کثرت کے ساتھ نظر آئیں گی، جو باتیں اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں ہیں، جو قرب قیامت کے بارے میں اطلاع دے رہی ہیں۔ اور جیسے جیسے دجال کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں ویسے ہی ایک اور نشانی قریب آ رہی ہے، تو وہ نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ وہ آئیں گے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور لط کے مقام پر اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت صرف وہی بچے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، ورنہ وہ تمام لوگ غرق ہو جائیں گے جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک وارننگ الرٹ ہے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم پھر بھی نہ جاگیں اور پھر بھی حق کے لیے نہ کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو سوچیں کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے۔ اور اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی امت کو اور اپنی اولاد کو دجال کے فتنوں کے بارے میں اطلاع دیں اور خبردار کریں۔ یہی ایک مومن کا اور ایک ایمان والے کا کام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور خود بھی اس پہ عمل کرے۔